الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسری ہجری کے واقعات کو پڑھنے لگے۔ تیسری ہجری کے واقعات میں جو اہم باتیں ہیں ان میں یہ وہ سال ہے جس میں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اسی سال ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ ام المؤمنین یعنی امت کی ماؤں میں شامل ہو گئی۔ اور پھر اسی سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اب اس کے اندر میں تھوڑی تفصیل بیان کر دوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی شامل نہیں تھے اور اس کے اوپر شیعہ لوگ بہت واویلا مچاتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر کلیئر دلائل موجود ہیں کہ وہ ایسا نہیں کہ آئے نہیں، ایسا تھا کہ روکے گئے تھے۔ اور کنہوں نے روکا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بہت علیل تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا کہ آپ ان کی جو ہے نا وہ تیمالداری کے لیے رک جائیں۔ اور بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو برتاؤ بدر کے لوگوں کے اندر مال غنیمت تقسیم کیا گیا ان کو اسی طرح ہی حصہ دیا گیا۔ تو علماء نے فرمایا حکماً وہ جنگ میں شامل تھے، کیونکہ رضائے رسول یہ تھی کہ وہ وہاں رہے، لہذا وہ بدر سے واپسی کے اوپر اب بعض روایات میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچ گئے، بعض روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضور نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ نکاح فرمایا۔ پھر اسی سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، یہ بھی امہات المؤمنین میں سے۔ پھر اسی سال یہ جو سال ہے وراثت کے احکام اور قوانین اس سال میں نازل ہوئے، اور اسی سال مشرک عورتوں کا مسلمانوں سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا۔ تو غزوہ بنی قینقاع وہ بھی اسی سال میں ہوا۔ پھر ایسے آگے غزوہ سویق وہ بھی اسی سال میں ہوا۔ اور جو میجر واقعہ اس سال یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ احد کے لیے نکلے۔ احد کی جو جنگ ہے وہ 3 ہجری میں پیش آئی، تو 3 ہجری کے واقعات میں جو میجر واقعہ ہوا وہ احد کی جنگ ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ 2 ہجری کے اندر بدر میں جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں نے اس کے اوپر کافروں کو بہت نقصان پہنچایا۔ کافروں کے پاس ایک موقع تھا بھاگ جانے کا کہ قافلہ تو محفوظ تھا ان کا، لیکن انہوں نے کہا نہیں اب مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو مسلمان جب مکہ میں تھے تب نہیں تم ختم کر سکے، تو اب کیا ختم کرو گے؟ اب تو مسلمان ایز ایک ریاست آ چکے ہیں، ایک قوت بن چکے ہیں۔ تو انہوں نے بدر میں جنگ کی، مسلمانوں نے زیادتی کر دیا ان کو۔ اب وہ کافر لوگ جو ہے نا وہ بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے وہ اب احد کی جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ اب میں چاہتا ہوں میں کچھ منو ان پڑھوں تاکہ بات کتابی ہو جائے، تشریحی نہ رہے۔ سن 3 ہجری 225 عیسوی کے یہ سن ہے۔ غزوہ احد، عرب میں نا قتل کا بدلہ لینے کا رواج صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ قبیلے کے کسی فرد کا قتل اس کے خلیفوں پر گویا جنگ فرض کر دیتا ہے۔ جب بدر میں تو 70 قتل ہو گئے، کافر 70 مارے گئے۔ ان 70 کے انتقام کی آگ کے بجھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں کسی کا اپنا قتل نہ ہوا ہو۔ اس وقت اہلیان مکہ کے گھروں کا ماحول پڑھ کر آج بھی عقل حیران ہوتی ہے۔ ان کے بڑے بڑے سردار تو اس جنگ میں کام آ گئے تھے، تو اب کوئی ایسا عقل مند
نہ تھا جو انہیں صبر کی تلقین کرتا یا تحمل کے جام پلاتا۔ پھر اس جنگ میں شکست نے انہیں عزت و وقار کے ساتھ ساتھ ملک شام کے تجارتی سفر کی پرامن راہداری سے بھی تقریباً محروم کر دیا تھا، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے قافلے میں، جو بھی تجارت ہوتی تو مدینہ سے گزر کے شام کو جاتی تھی، اور جب بدر کے اندر مسلمانوں سے جنگ ہی لڑ لی تو مسلمانوں کا رستہ ہی سیل کر دیا کہ اب تجارت جو ہے نا ملک شام کی مدینہ سے نہیں ہوگی۔ مدینہ سے ملک شام کی تجارت شارٹ کٹ تھی، تو جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے یہ رستہ بند کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ یوں ان کا جب رستہ بند ہو گیا تو ان کو اوپر بڑا معاشی بحران آنے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ چنانچہ قریش کے چند سردار اکرمہ بن ابو جاہل سمیت ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ 1 سال ہو گیا، غموں سے ہمارے کلیجے پھٹ رہے ہیں، ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے اور ہر گھر سے انتقام کی آواز ہے، آخر کب تک ہم یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ اچھا یہ بات میں پہلے بتا دوں، یہ اکرمہ بن ابی جاہل یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، تو یہ ایمان لانے سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں، فتح مکہ میں یہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ لہذا اب ہماری پوری قوت سے مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے، دشمن کو تہ نیس کر کے رکھ دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے فوراً ہاں ملا دی۔ طے ہوا جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آیا ہے، جس کا سامان دارالندوہ میں ابھی تک رکھا ہوا تھا، اس کا اصل مال اور مالکوں کو واپس کر دیا جائے، جبکہ اس کے نفع سے جنگ کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ سب سے پہلے ابو سفیان نے اپنا اور اپنے خاندان ان کا منافع جنگ کے لیے الگ کر دیے، یوں سب نے ان کی پیروی کی۔ اس کے بعد انہوں نے اطراف کے قبیلوں کو بھی جنگ میں ساتھ دینے کی دعوت دی، مگر مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ پھر بھی ابو سفیان نے 3000 کا لشکر جمع کیا، جن میں قریش کے ساتھ بنو کنانہ اور اہل تہامہ کچھ اور قبیلوں کے لوگ بھی شامل تھے۔ لشکر میں 700 زرہ پوش اور 300 گھوڑ سوار تھے۔ اس دفعہ انہوں نے لشکر کے ساتھ بہت سی عورتیں بھی رکھی۔ ان کا رواج تھا کہ خواتین کی موجودگی میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ورنہ خواتین تانوں سے ان کا جینا حرام کر دیتی تھی۔ نیز خواتین کے ناموس کے خیال سے بھی وہ دل پکا کر کے لڑتے تھے کہ کہیں دشمن ان پہ غالب نہ آ جائے۔ تو اب تیاری ہو گئی جنگ لڑنے کے لیے۔ حضرت عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، اب ان کا حال تھوڑا یہ ہے کہ بدر کے اندر قیدی ہونے والوں میں حضور کے چچا بھی تھے، اور قید ہو کے آئے تو پھر وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کو بطور فدیہ کے چھوڑ دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے اور وہ واپس مکہ چلے گئے، اور وہ مکہ میں رہ کر مکہ کے حالات و واقعات سے جب تک وہ مدینہ میں ہجرت کر کے نہیں آئے تھے وہاں کے حالات و واقعات کی خبر حضور کو بھیجتے تھے، اور علماء نے لکھا کہ مسلمان ہو گئے تھے وہ۔ انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ایک مکتوب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ جیسے ہی آپ کو خط ملا تو آپ نے جوابی اقدامات کرنے شروع فرما دیے۔ آپ نے 2 صحابی بطور جاسوس بھیجے جنہوں نے یہ خبر دی کہ کافر مدینے کے بہت قریب آ گئے۔ کافروں کے لشکر کی تعداد کا بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اس کے بعد آپ نے جنگ سے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، آپ نے دفاعی حکمت عملی پر مبنی رائے پیش فرمائی۔ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، دشمن جب یہاں داخل ہو تو مسلمان اپنی مرضی کی گلیوں میں تیروں اور نیزوں ان کا استقبال کریں، گھات لگا کر ان پر حملے کریں، جبکہ مکانوں سے ان پر سنگ باری ہو، یوں وہ خود بھی انجام کو پہنچیں گے۔ لیکن اکثر صحابہ نے رائے دی کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرتے گئے، جہاد اور شہادت کے مزے لیتے۔ ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ نے اکثر کی بات پر فیصلہ فرما دیا اور اسی پہ عمل ہوا۔ 2 مشورے ہو گئے، بھئی یہ کافر جو مدینے کے بالکل قریب آ گئے تو لڑیں کیسے؟ مدینے کے اندر سے لڑیں یا میدان میں نکل کے آ جائیں؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ، ہم میدان کے اندر جا کے لڑیں گے۔ تو پھر احد کے میدان کے اندر کافروں کو روکا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کافروں کے لشکر نے شوال بدھ کے دن میدان احد میں خیمے گاڑ دیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا 1000 کا لشکر لے کر جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد مدینہ سے باہر تشریف لائے۔ منافق عبداللہ بن ابی، جس کو مدینہ کا منافق کہتے تھے، یہ ظاہری طور پہ مسلمان بنا ہوا تھا اور اصل میں کافر تھا۔ اس کی مذمت ہے قرآن مجید میں، کئی آیتوں میں اس کی مذمت کی گئی۔
تو عبداللہ بن ابی منافق جس نے غزوہ بدر کے بعد اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، وہ اپنے 300 بندوں کے ساتھ اس لشکر میں شریک تھا، مگر راستے میں بہانہ بنا کر اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس چلا گیا۔ یوں باقی 700 افراد باقی رہ گئے۔ 300 جو منافق عبداللہ بن ابی کے ساتھ آئے تھے وہ لوگ واپس لے گئے ساتھ۔ اب یہ ایک دھچکا لگ گیا نا۔ اچھا، مدینہ شریف سے باہر آ کر آپ نے کم سن بچوں کو لشکر سے الگ کیا اور انہیں واپس جانے کا حکم دے دیا، اس سے بھی تعداد میں کمی آئی۔ آپ نے سب بندی فرماتے ہوئے احد پہاڑ کو پیچھے رکھا تاکہ پشت محفوظ ہو جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت زبیر بن عوام، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر کے مختلف حصوں کے کمانڈر قرار ہوئے۔ وہاں موجود ایک چھوٹی پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا، اس لیے اس پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ 50 مجاہدین کو مقرر فرمایا، وہ اس جگہ سے نگرانی کریں اور دشمن کو وہاں سے حملہ کرنے سے باز رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کرتے ہوئے یہاں پر ایک چند جملے بولے، فرمایا کہ تم ہماری جن کو تیر اندازوں کو کہا تھا کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، ادھر سے کافروں کو پیچھے سے حملہ نہیں کرنے دینا، تو فرمایا ان کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا تم ہماری پشت پر حفاظت کرنا، اور اگر تم دیکھو کہ خدا نخواستہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تب بھی ہماری مدد کو مت آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم فتح پا کر غنیمت جمع کر رہے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ شریک مت ہونا۔ سخت تنبیہ۔ غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ خیالات جو بعد میں مجاہدین کے دلوں میں پیدا ہوئے وہ سب آپ نے پہلے بیان فرما کر ان کی کاٹ کر دی، مگر قدرت کا لکھا ہوا رہتا ہے برقرار، اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی، تب میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں، جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کا جو پہلا حملہ تھا اس کے اندر تو کافر جنگ ہار گئے تھے اور کافر بھاگ گئے تھے۔ اچھا، جب کافر بھاگ گئے تو جو احد پہاڑ تھا اس کے پیچھے والی سائڈ سے ایک رستہ تھا جہاں تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے، تو مسلمانوں کا پہلا زبردست حملہ اور کافر دڑکی لگا کے بھاگ گئے۔ اب وہاں سے مال غنیمت اکٹھا ہونے لگ گئے، یہ کام شروع ہو گیا تھا، یعنی اتنا مسلمانوں نے دباؤ ڈال دیا تھا پہلے ہی، تو مال غنیمت شروع ہو گیا۔ تو جو صحابہ کرام اس مقام پر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ جنگ تو ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، جنگ کی جو صورتحال ہوتی ہے وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کافر تو بھاگ گئے، اب تو کوئی رہا ہی نہیں، لہذا اب چلے اور جا کے اپنی مال غنیمت اکٹھا کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے اس وقت سپہ سالار مقرر ہوئے تھے اور منع کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہمیں کوئی قتل کر رہا ہو لشکر اسلام کو یا ہم مال غنیمت اٹھا رہے ہوں، آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن بار کیف اس مقام پر ایک بھول ہوئی۔ کیا ہوئی؟ اور وہ صحابہ، ان میں ایک سارے صحابہ نہیں، ان میں ایک تعداد جو ہے وہ صحابہ نیچے آ گئے، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے۔ اب اس وقت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور جنگ احد جو تھی خالد بن ولید مسلمان ہونے سے پہلے یہ جنگ احد جیتی ہی ان کی وجہ سے گئی تھی۔ ان کا ایک گھڑ سوار تھا، لشکر تھا ان کے پاس تقریباً کوئی 25 سے 30 کے قریب، ان لوگوں نے پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑے دوڑائے، اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں پر تیر انداز بہت کم ہو گیا، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، انہوں نے پیچھے سے آ کر مسلمانوں کی بیک کے اوپر حملہ کیا۔ جب مسلمانوں کی بیک کے اوپر حملہ کیا تو ظاہر مسلمانوں کو دوبارہ سیدھا ہو کے لڑنا یہ بہت مشکل، ایک بگدڑ سی مچ جاتی ہے۔ تو ایسا ہوا کہ جب پیچھے سے لشکر آیا اور آ کے مسلمانوں پہ حلہ بولا تو مسلمانوں کے بہت نقصان ہوا، اتنے میں وہ جو کافر دھڑکی لگا کے بھاگ رہے تھے وہ بھی سیدھے ہو گئے، تو مسلمان بیچ میں آ گئے، تو یوں مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اس میں کافی سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، ازدحام مچ گیا اس مقام کے اوپر، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اب میں ان خطبہ کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ جب وہ یہ باتیں بیان کرتے تو اس مقام پر آ کر ذرا احتیاط سے بات کریں۔ مطلب بعض لوگ بیان کرتے کہ حضور کا دانت ٹوٹ گیا، بعض نے کہا سامنے والے 2 دانت ٹوٹ گئے، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ بالکل دانت مبارک کے اوپر ضرب لگی اس کو بیان کرتے ہیں ہم۔ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے عیب ذات ہے، دانت کا ٹوٹ جانا تو یہ تو عیب ہے،
یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو جس سے آپ کی وجود منور کے اندر عیب نظر آئے۔ ہاں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ دانت مبارک شہید ہوا، لیکن پورا دانت نہیں، ضرب لگی تو دانت سے ایک حصہ دانت کا ہلکا سا ٹوٹا، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹنے کے بعد جب حضور کلام کرتے تھے تو اس دانت کے وہ ہلکے سے ٹوٹے ہوئے حصے سے نور چمکتا تھا، صحابہ کرام اس کو تکتے رہتے تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ دو دانت ٹوٹ گئے اور یہ کہنا پورا دانت ٹوٹ گیا، یہ قول ہمارے اہل سنت کے نزدیک درست ہے نہیں۔ اب پلٹ جائیں دوسری طرف، وہ جو صحابہ درہ چھوڑ آئے تھے، شیعہ لوگ اس کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی تاریخ میں تو لکھا جائے گا نا، اور خطیب تو اس کو بیان کرے گا۔ میں نے کہا وہ بغیرت قسم کا خطیب ہوگا جس کو بیان کرے گا، اس لیے کہ ایک بھول ہو گئی، صحابہ فرشتے تو نہیں تھے نا، اس وقت ان کی تربیت کا دور چل رہا تھا۔ مجھے وہ بات بتائیں کہ جب تربیت کا پروسیس ہو گیا تو اس کے بعد صحابہ کرام کے انداز کی پختگی دیکھی ہے ہم نے، تو صحابہ کرام وہاں سے آ گئے، بار اس وجہ سے بہت تکلیف اٹھانی پڑی لشکر اسلام کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی بھول کو معاف فرما دیا، ٹھیک ہو گیا جی، قرآن میں آیت آ گئی، معاف فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ہے بندہ کسی کو جرأت ہے ممبر پہ وہ چلائے، چیخے چلائے؟ یعنی وہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا وہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا، ان کی بھول کی معافی کا، اور آج شیعہ ذاکر کھڑے ہو کے اس کے اوپر گلے پھاڑتا پھرتا کہ نہیں تاریخ میں آ گیا۔ میں نے کہا تاریخ میں تو بہت کچھ ہے، پھر وہ بھی بیان کرو۔ اور ایمان لانے سے پہلے کئی لوگ ایسے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقہ تربیت کے ساتھی بن گئے، لیکن اگر ہم ان کی پیچھے والی زندگی دیکھتے ہیں تو کیا ان کی پیچھے والی زندگی کو یہ عنوان دے کر کہ تاریخ میں تو لکھا جائے گا وہ سارا بیان کرتے جائیں؟ یوں تو پھر بڑی بڑی پاک اور مقدس ہستیاں بھی نہیں بچیں گی۔ لہذا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ شخصیت جو ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس دیکھیں، حضور کی بارگاہ میں کسی کا مقام کیا ہے، وہ مقام دیکھیں اور اس انداز میں ان کو بیان کریں۔ صحابہ کرام نے یہاں تکلیفیں اٹھائی بہت، لیکن کیا یہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد، ایک سوال ہے میرا آگے والا جن کو بہت شوق ہے صحابہ کرام پہ بڑی زبان درازی کرتے ہیں، یہ تکلیف اٹھانے کے بعد کیا صحابہ بعد میں بھاگ گئے تھے، پھر کسی جنگ میں نہیں گئے؟ اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے وہ ہر جنگ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے، وہ کھڑے رہے، ان کے بچے کھڑے رہے، ان کا مال بھی ساتھ ہی تھا، زندگی گزاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگرچہ وہ تکلیف آئی ایک وقت کے لیے، طبیعت مبارکہ پہ بوجھ آیا، پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضا سے خارج تو نہیں کیا نا۔ تو آج ان کے اوپر سخت جملے داغنے والا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی زیادہ سمجھدار آ گیا بندہ نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں صحابہ کرام کی ذات پر دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی محبت واجب ہے، اہل بیت کرام کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت۔ جب تک یہ دو محبتیں دل میں نہ ہو عقیدہ صحیح ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہو صحابہ سے نہ کرے، بالکل دو نمبر آدمی ہے، اور اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو، دو نمبر آدمی ہے، ایک نمبر آدمی نہیں ہے۔ ایک نمبر آدمی وہی ہے، آقا نے دونوں کی محبتیں بیان کی ہے تو دونوں سے پیار کرتے، دونوں سے عشق ہے ہمیں۔ آپ کسی کا تذکرہ تو کر کے دیکھیں۔ اور الحمدللہ میں اکثر یہاں پر ایک بات کہا کرتا ہوں، تو ہماری مسجدیں یہ اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے میرے رب کا کہ یہ مسجد اہل سنت کی مسجدیں ایسی ہیں کہ جتنے بھی مقدس ذکر ہیں یہاں ہوتے ہیں۔ آپ شیعہ علماء کے جو ہے نا مساجد میں چلے جائیں یا امام بارگاہوں میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پر صحابہ کا ذکر مر جائیں گے، وہ کرتے ہی نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو خوارج طبیعت کی پارٹی اہل سنت کے اندر ہے، آپ وہاں چلے جائیں، ان کو اہل بیت کے ذکر کے اوپر پتہ نہیں، مولا کائنات کا نام لینا ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ ان کے ہاں کوئی ان کے مسجد کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو کوئی مولا علی کہہ دے تو ان کو اس کے اوپر بھی مسئلہ ہو جاتا، اور وہ دلائل دیتے پھرتے یہ حدیث ضعیف ہے تو فلاں 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 فلاں۔ ایک ہی مسجد ہے اہل سنت کی مسجد، جہاں اہل بیت کا نعرہ پوری آب و تاب اور شان سے لگتا ہے، اور صحابہ کی عظمت کا نعرہ بھی پوری آب و تاب اور شان سے لگتا ہے۔ عقیدہ حق اہل سنت اتنا جاندار عقیدہ ہے،
الحمدللہ عز و جل۔ اب دیکھیں نا، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا معاملہ ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ دیا تو سارے صحابہ سامنے کھڑے ہی تھے نا، فتح مکہ تک وہ لڑتے ہی رہے، اور اس کے بعد کیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ احد میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی وجہ سے احد کے جنگ کے اندر ایک مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، تو خالد بن ولید کا آپ کو جنگ یرموک یاد نہیں ہے کہ جب 80,000 کے لشکر نے کم و بیش 6 لاکھ کے لشکر کو زیتیق کر دیا تھا، اس کو بھی تو خالد بن ولید ہی کمانڈ کر رہے تھے۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید کو ملک شام میں، فلسطین میں، آپ ارض روم کے اوپر دیکھیں تو صحیح ان کی خدمات کو، وہ اتنا لڑے اسلام کے لیے خدا کی قسم کہ وہ کہتے ہیں ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہیں تھے۔ آپ آج شیعہ علماء سے پوچھ کے دیکھیں، شیعہ علماء لمبی لمبی گالیاں دیتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ جتنے بھی صحابہ سب کو دیتے ہیں۔ تو پھر تانوں گھر بیٹھے دین تھوڑی لب گیا، ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دین اسلام حق ہے۔ وہ ہجرت کر گئے، وہ رہتے مکہ مدینہ میں تھے، ان کے مزار تو نہیں ہے یہاں پر، آپ دیکھیں تو صحیح نا، مزار کسی کے کہاں کسی کے کہاں، کوئی افریقن کنٹریز میں ہے، ٹھیک ہے، یورپ تک مزار نظر آتے ہیں صحابہ کے، ایشین کنٹریز میں جگہ جگہ مزار نظر آتے ہیں۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، وہ تو مدینہ کے رہائشی تھے، وہ تو مکہ کے رہائشی تھے، تو وہ یہاں سے گئے کہاں؟ ہاں، وہ دین مدین کے لیے جہاد کرتے گئے اور یا دین مدین کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے، انہوں نے زندگی وقف کر دی۔ صحابہ نے زندگی وقف اس لیے کی تاکہ 1400 سال کے بعد کچھ لوگ دین کے نام پہ ان کو گالیاں نکالیں۔ لہذا عقیدہ اہل سنت حق ہے، عقیدہ اہل سنت پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور غیرت مند سنی بننے کے نا پورا کوشش کیا کریں۔ اگر مطلب بھی کبھی کوئی سوال بھی آ جائے تو سوال ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ شیعہ علماء کا کوئی سوال ایسا نہیں جس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ان کے پاس سوائے تجزیات کے کچھ ہے ہی نہیں، چور طوفان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کے علاوہ ان کے پاس اور گیم ہی کیا ہے ان کے پاس۔ ہمارا مذہب اٹھا کے دیکھیں، میں ایک شیعہ ذاکر سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگ سیدہ پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں آپ کی محبت کا جنازہ بھی نکالتا ہوں۔ میں کہا ہماری حدیث کی کتابیں اٹھائیں، سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو ان سے روایت کردہ احادیث ملے گی کہ جو سیدہ پاک سے روایت کی گئی ہیں کہ سیدہ پاک نے یوں فرمایا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے یوں فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا، آپ کو روایات ملے گی۔ میں نے کہا مجھے ایک روایت نکال کے دیکھو، مجھ تک نہیں پہنچی ابھی تک کہ کوئی ڈائریکٹ روایت آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے کی ہو، جیسے آپ روایت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کرتے ہیں نا، چلو جیسی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک روایت نکال کے دکھاؤ، جیسے ہم روایت پڑھتے ہیں سند میں پہ در پہ نام آتے ہیں نا، اور صحابی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے چلو ایک روایت پڑھو جس میں ہو سمعت سیدہ فاطمہ زہرا، کوئی ایک روایت پڑھو جس میں کسی نے ڈائریکٹ سیدہ پاک سے روایت سنی اور وہ آپ کی کتابوں میں آئی ہو۔ یہ تو حال ہے آپ کے علمی ذخیرہ کا، اور باتیں کرتے ہو محبت کی۔ ہماری روایتیں اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام سے روایتیں ہیں جو ڈائریکٹ رسول پاک سے لی، صحابہ کرام نے مولا کائنات سے روایتیں لی، صحابہ کرام نے امام حسنین کریمین سے روایتیں لی، امام حسن مجتبیٰ سے روایتیں لی، امام علی زین العابدین سے روایتیں لی، امام محمد الباقر سے روایتیں لی، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ اطہار اہل بیت سے روایتیں لی۔ پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے روایتیں لی، ان تک جو جو علم پہنچتا گیا انہوں نے ان کا نام نہیں کیا آگے روایت کی، تو دین تو ہوا ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے تمام شخصیات سے علمی ذخیرہ اکٹھا کیا۔ اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ نے دین کے ساتھ سے کھلواڑ کی اور اپنی مرضی کا دین بنا لیا، اور اس کی شیپ ایسی بنائی کہ جو میجورٹی ہے اسلام کی اس کے بالکل خلاف گئے۔ میجورٹی کیا ہے؟ 80-90% سے بھی زیادہ اہل سنت ہے دنیا کے اندر، اور 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اور 3 ٹائم نماز پڑھنے والی قوم جو ہے یہ ان کے سامنے یہ سمجھے کہ ایک آدھی مٹھی رائی بھی نہیں ہے۔ اذان تمہاری الگ، کلمہ تمہارا الگ، ٹھیک ہے، اور جناب علی نماز تمہاری الگ، اذانیں الگ، نمازوں کی تعداد الگ۔ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں 90%،
95% مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے ہاں زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی نہیں۔ ہمارے یہاں جمعہ ہوتا ہے، 90% 95% مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں، ان کے یہاں جمعہ بلاک ہوا جی، وہ کہتا ہے امام مہدی آئیں گے تو پھر جمعہ شروع ہوئے گا۔ تو یہ جو دین کا تصور ہے جس کے اندر ایک تو میجورٹی نہیں ہے اور دوسرے اتنا شدید اختلاف ہے، اس کو اہل سنت اس وجہ سے بھی نہیں مانتے۔ لہذا صحابہ کرام کی عزت و حرمت یہ ایسے ہے جیسے دین متین کی عزت و حرمت۔ جو بندہ صحابہ کرام کی ذات اقدس کے اوپر سوال اٹھائے یا ان کی ناموس کے اوپر سوال اٹھائے اور منطقی دلائل سے صحابہ کرام کی توہین بیان کرنے کی کوشش کریں، ہم ایسے بندے کو غدار دین مانتے ہیں۔ صحابہ کی محبت بھی دین میں واجب ہے، اہل بیت کی محبت بھی دین میں